کیا تم جانتے ہو نامحرم سے بات کرتے وقت مزہ تو آتا ہے مگر سکون کیوں چلا جاتا ہے؟ چلو آج تمہیں ایک راز بتاتی ہوں۔ آج کے دور میں لوگ دل کا سکون انسانوں میں تلاش کرتے ہیں، خاص طور پر اس ایک شخص میں جس سے ان کا دل لگ جاتا ہے۔ ایک لڑکی سوچتی ہے میں اس سے بات کرتی ہوں تو میرا دل ہلکا ہو جاتا ہے، وہ مجھے سمجھتا ہے، میری بات سنتا ہے۔ اور ایک لڑکا سوچتا ہے کہ میں اس سے بات کرتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے، سٹریس دور ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، یہ سکون نہیں ہے، یہ بلکہ لمحوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ جب تم کسی نامحرم سے بات کرتے ہو تو شیطان تمہارے بیچ مسکرا کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اب میں ان کے درمیان وہ آگ لگا دوں گا جو خاموشی سے ایمان کو جلا دے گی۔ اللہ اکبر۔ پہلے دن صرف بات ہوتی ہے، پھر وہ عادت بن جاتی ہے، پھر دل لگ جاتا ہے، پھر اس کے بغیر چین نہیں ملتا، اور آخر میں نہ سکون باقی رہتا ہے، نہ ایمان، نہ اللہ کا قرب۔ اکثر لڑکیاں کہتی ہے کہ میں تو بس بات کرتی ہوں، میرا ارادہ برا نہیں ہے، مگر میری پیاری بہنوں، گناہ کی جڑ یہی جملہ ہوتا ہے، میں تو بس تھوڑا سا کر رہی ہوں۔ اور وہ لڑکے جو کہتے ہیں کہ میں اس کی کیئر کرتا ہوں، اس کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اگر تم واقعی کیئر کرتے تو اس کی آخرت کی فکر کرتے، نہ کہ اس کی دنیاوی تنہائی کی۔ یہ باتیں محبت نہیں ہوتی ہے، یہ سکون چھین لینے والا دھوکہ ہے۔ آج تم ہنس رہے ہو، باتیں کر رہے ہو، مگر رات کو جب دل میں خلش اترتی ہے تو یقین جانو یہی محبت تمہیں بے سکون کر دیتی ہے۔ پھر ذہن میں سوال اٹھتے ہیں، میری شادی ہوگی یا نہیں، گھر والے مانیں گے یا نہیں، میں کیا کروں گی، اگر سب کو پتہ چل گیا تو کیا ہی ہوگا۔ اور اسی سوچ، اسی ڈر، اسی گناہ کے احساس نے آج بے شمار لڑکے اور لڑکیوں کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا ہے، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی آواز کو نرم نہ بنائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے۔ یہ آیت صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ مردوں کے لیے بھی سبق ہے، کیونکہ گناہ صرف نظر سے نہیں بلکہ آواز اور بات سے بھی شروع ہوتا ہے۔ سوچو، جس بات کو ہمارے اللہ نے روک دیا اس میں سکون کہاں سے آ سکتا ہے؟ جس راستے پر شیطان کھڑا ہو اس پر رحمت کیسے اتر سکتی ہے؟ آج ہر دوسرا لڑکا، ہر دوسری لڑکی بے سکون ہے۔ کیونکہ وہ اپنے فیصلے اللہ کے سپرد کرنے کے بجائے کسی نامحرم کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو صرف رشتہ نہیں ٹوٹتا، اندر کا سکون، ایمان، سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھو، سکون نامحرم سے بات کرنے میں نہیں، اللہ سے بات کرنے میں ہے۔ وہ دلوں کو جوڑتا ہے، زخموں کو بھر دیتا ہے اور روح کو قرار دیتا ہے۔ تو اگر آج تمہارا دل کسی نامحرم کے بغیر بے چین ہے تو سمجھ لو دل بیمار ہے، اور اس کی دوا صرف ایک ہی ہے، توبہ، حیا اور اللہ کا قرب۔ آج رات کو رو کر کہہ دو، یا اللہ میں تھک گئی ہوں، غلطیاں ہو گئی ہے، اب میں تیرے راستے پر چلنا چاہتی ہوں، مجھے وہ سکون عطا کر جو صرف اور صرف تیرے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ میرا صرف ایک ہی مقصد ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جو میں محسوس کرتی ہوں وہ آپ سب بھی محسوس کرے۔ یقین کریں، اللہ سے محبت کا سفر بہت خوبصورت ہے۔ جب کسی کو اللہ کی محبت مل جاتی ہے نا تو انہیں لوگوں کی محبت کی پرواہ نہیں رہتی۔ قسم کھا کر کہہ رہی ہوں، اللہ کے ساتھ زندگی زیادہ خوبصورت ہے۔